بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والو، شعبان المعظم جس میں تقدیر اور نصیب لکھ دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک جس میں بخشش اور ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 80 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو رب کی ذات آپ کو 80 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں تو ثواب سنتوں کا ملتا ہے، سنت پڑھتے ہیں تو ثواب فرض کا ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو میرے بھائیو 80 گنا زیادہ آپ کو ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں 1 لاکھ مانگو گے اور اللہ رب العالمین آپ کو 80 لاکھ سے نوازیں گے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، رب کی ذات اس کو 80,000 سے بھی زیادہ نوازتی ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک میں اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے تو اپنے سب سے پہلے عزیز بہنوں میں، ہمسائے رشتہ داروں میں کوئی یتیم، بیوہ یا کوئی سفید پوش ہے تو اس کی مدد کے لیے آپ کو جتنی توفیق ہے، جتنی بھی توفیق ہے، خرچ کیجئے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ آج آخری موقع ہے، شعبان المعظم کی آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک ایسی لاڈلی تسبیح بتانے جا رہا ہوں کہ اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی رمضان المبارک سے پہلے رب کی ذات آپ کی ہر حاجات کو پورا فرما دے گی انشاءاللہ۔ اور جب رمضان سے پہلے آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، رب کے پسندیدہ بن جائیں گے، میرے بھائیو میری بہنوں، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ میں سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان المعظم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ شعبان المعظم کی آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کا دن تو بہت آئیں گے، لیکن شعبان المعظم کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور اس آخری جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کریم کو راضی کرتا ہے۔ آج ہماری مشکلات، پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہمیں وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جب کبھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگا، ہم نے کبھی بھی کوئی ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت یا کچھ بھی نیک کام رب کی رضا کے لیے نہ کیے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے دوست، اللہ کے پیارے بندے جب کبھی مشکل وقت میں ذکر و اذکار کرتے، مسائل کے خاتمے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سب سے پہلے وہ رب کی رضا کے لیے مانگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اور آج ہم رب کی رضا تو مانگتے ہی نہیں، بس یہ کہ ہمیں نوکری مل جائے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہمارا رشتہ وہاں ہو جائے، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کبھی یہ تو مانگو کہ رب تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اگر رب العالمین راضی تو سارا جگ راضی۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس رب کو راضی کرنا سیکھیے۔ وہ رب راضی ہو جائے گا تو آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کی ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھے گا۔ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ چاہے نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے بھائیو میری بہنوں، جب آپ کے ملک میں میرے بھائیو 26 شعبان المعظم اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، رمضان المبارک سے پہلے آج آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک سے پہلے اس جمعۃ المبارک کو ایک تسبیح پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے،
اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ رات کو جو بھی مانگے صبح آنکھ کھلتے ہی اس بندے کی ہر حاجات پوری ہو جائے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ کرنے سے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی بھی حصہ، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا آپ سے مس ہو گیا، تو یہ یاد رکھنا کہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کے دن قدر کیجئے۔ آج اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ کر رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ رب کا لاڈلا بننے کے بعد اگر کوئی بندہ من پسند نوکری چاہتا ہے، وہ نوکری جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، بڑے بڑے اعمال اور تسبیحات وظائف پڑھ لیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا، تو صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس نوکری پر ضد کر کے بیٹھیں، رب کی ذات غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ غیب سے وہ نوکری آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کہیں من پسند شادی کرنی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا ہے، تو صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آج رب کریم سے پھر تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، مایوس ہے، لاچار ہے، بعض اوقات بندے کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، آج رب کریم کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے نصیب بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، میری بہنوں، ہے کوئی مانگنے والا جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے سے اینڈ تک میرے بھائیو آپ نے دیکھنا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں چند منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے اہم بات میرے بھائیو، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ میرے مالک و مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج میرے محبوب کے مہینے شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج تیرے محبوب کے امتی گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مولا کریم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما دے، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مولا کریم، جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے صاحب اولاد بنا دے، جو لوگ بیٹا چاہتے ہیں بیٹے سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جس گھر میں بے روزگاری ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، مایوسیاں ہیں، مولا کریم تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کی بھی دعا میں شمولیت ہو جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد
ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، رات 10-11 ہی کیوں نہ بج جائیں، وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیو میری بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت مانگ لیں، آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر حاجات ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج وہ وظیفہ وہ تسبیح بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا ڈائریکٹ اور رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ جب وہ ذات آپ کو اپنا لاڈلا بنا لیتی ہے، آپ سے راضی ہو جاتی ہے، تو پھر من مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ خدارا آج جس کو جو بھی چاہیے میرے بھائیو، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ نے مانگ لینا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دو نام رب کریم کو اتنے پسند ہیں، یہ دونوں رب کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کا مطلب رب کی ذات رزق دینے والی، اے رزق دینے والی ذات۔ جب شعبان کے آخری جمعۃ المبارک خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جب کوئی بندہ رب کو یا رزاق سے پکارتا ہے تو وہ ذات غیب سے رزق کو وسیلے بنا دیتی ہے، اور یا فتاح سے پکارتا ہے تو رب نے فرمایا قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھے گا میں اس بندے کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دوں گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دو بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے 100 مرتبہ یا فتاح نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے رو رو کر مانگتے چلے جائیں، آپ آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والو، جس نام کی قسم رب نے کھائی ہے کہ یا فتاح پڑھنے سے میں اس بندے کی ہر حاجات کو پورا کروں گا، تو پھر کیوں بے بس لاچار بیٹھے ہو؟ پھر مانگو، رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران ہی میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ 100 حاجات کی نیت کر کے بیٹھے گا، اور 100 حاجات ایسی ہونی چاہیے جو ناممکن ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، یا رزاق یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتوں رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا رزاق یا فتاح کو 100 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننے چاہتے ہیں تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان المعظم کے آخر جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا اس دن کی، اور میں نے اپنے تمام جاننے والوں کو یہ وظیفہ خود بھی میسج کر چکا ہوں کہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے اگر کوئی رب سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو اس تسبیح کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اب اللہ کی لاڈلی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا لاڈلا بندہ کب بنتا ہے، کب راضی ہوتا ہے؟ وہ وظیفہ ہے، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ استغفار پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے
तो इस फानी दुनिया में जाकर भी तेरे दिल में ये भी खौफ है कि मौला करीम मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी दुनिया और आखिरत को आसान बना दे। अल्लाह वालों, अस्तगफार पढ़ने वाला डायरेक्ट और रब को राजी कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह रब की लाडली तस्बीह है। जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह का लाडला बन जाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफी हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक बार अपने दरबार में मौजूद थे। एक साहिब आए, फरमाया बेरोजगार हूँ। मौला करीम ने फरमाया कि जाओ अस्तगफार का जिक्र करो। फिर दूसरा बंदा आया, फरमाया बे औलाद हूँ। फरमाया जाओ अस्तगफार का जिक्र करो। एक तीसरा बंदा आया, उसने भी अपने मसैल को पेश किया। मौला अली ने फरमाया जाओ अस्तगफार करो। पास बैठे एक बंदे ने पूछा कि मौला अली आपके पास 3 बंदे तशरीफ लाए, तीनों ने अपने मुख्तलिफ मसैल आपके सामने पेश किए और आपने तीनों को अस्तगफार का जिक्र क्यों बताया? मौला अली ने फरमाया कि इंसान पर तंग दस्ती, इंसान पर मायूसी, इंसान पर आजमाइश सिर्फ तब ही आती है जब रब की जात आपके किसी गुनाहों को पकड़ लेती है। आपकी पकड़ हो जाती है जब रब आपसे नाराज हो जाता है, फिर आपसे आपकी कामयाबियों को छीन लिया जाता है, आपके रास्ते में रुकावटें बनचे आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अस्तगफार का जिक्र रब का लाडला बना देता है। जब मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि अस्तगफार का जिक्र रब का लाडला बना देता है, तमाम आजमाइशों से जान छुड़ा देता है, तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, रुकावटों से निजात मिल जाती है, तो फिर क्यों ना रब की ये लाडली तस्बीह पढ़ ली जाए। आपने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है मेरे भाइयों, 33 दानों की तस्बीह आपने पढ़नी है। आपके हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है और फौरन से मेरे भाइयों फौरन पढ़कर जान छुड़ा लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्तगफिरुल्लाह 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 जब आपकी जुबान से निकल रहा हो तो अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगते चले जाएं। मेरे भाइयों, जिद करके अपने गुनाहों की माफी मांगना है। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन बेहतरीन तरीके से जानता है और आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने शुरू कर दें। अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो फिर भी ठीक है। अगर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अगर आप पढ़ें तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 33 दानों के एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श देगी, आपके घर के हालात को बेहतर बना देगी, आपकी मुश्किलात का खात्मा फरमा देगी, आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगी। एक बार सिर्फ मेरे भाइयों शाबान के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन इस तस्बीह को पढ़कर देखें और अगर आपको लगता है कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, आप सगीरा और कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, आप कई सालों से रब करीम से मांग रहे हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आपके वजीफों से फायदा नहीं होता, तो यकीन कीजिए कि शअबानुल मुअज्जम का आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन आंखों में आंसू लिए घर के खामोश कोने में बैठकर रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़िएगा। और ये एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला हो, आपका जिस्म फौरी हल्का हो जाएगा। आपको यूं महसूस हो जाएगा कि आपकी कमर पर किसी ने हाथ रख दिया है। ये कबूलियत के लम्हात बता रहा हूँ। अगर तो अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़कर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि रब राजी हो चुका है, अब आप रब के लाडले बन चुके हैं या नहीं, तो आप इस तस्बीह को पढ़ते दौरान गौर कीजिएगा। शर्त यह है कि बताए गए तरीके से पढ़ें, एक एक नुक्ता, एक एक बात बताई है, सच्ची तौबा की नीयत से पढ़कर देखें। आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको यूं महसूस हो जाएगा कि आपकी कमर पर किसी ने हाथ रख दिया है और आपके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होगा कि मैंने रब को राजी कर लिया है। अब मांग क्या मांगता है, ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद इंसान रब का लाडला बन जाता है। रब्बे काबा फरिश्तों को कहता है कि ये बंदा क्या मांगता है, उस बंदे की हर हाजात को पूरा कर दो। फिर बंदा जो भी मांगता है, फरिश्ते गैब से रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाते हैं। शर्त यह है कि इस तस्बीह को जो रब का लाडला बना देती है, ये तस्बीह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दूसरा, ये वजीफा पढ़ते साथ ही
आप अपने दिलो दिमाग से रब करीम से जो भी मांग सकते हैं मांगते चले जाइए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से लाखों करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। जो दिन को रात को और रात को दिन में बदल सकता है, क्या वो आपकी हर हाजात को पूरा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। ये शअबानुल मुअज्जम के आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है, आखिरी मौका है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज का दिन लापरवाही में मत गुजारिएगा। दोस्तों, अगर तो आप इस तस्बीह की तादाद एक से बढ़कर अगर तो उसकी तादाद आप मेरे भाइयों 200 मरतबा कर लेती हैं तो फिर तो आपके वारे नियारे हैं, क्योंकि जब कोई भी अमल मेरे भाइयों 200 मरतबा किया जाता है तो वो कसरत आमाल में चला जाता है। दोस्तों, इस तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में रब करीम का एक जलाली इस्म आज़म पढ़ना है और इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह के बाद आपने फौरी तौर पर सजदे की हालत में चले जाना है। इंसान सजदे की हालत में रब के करीब तरीन होता है, तो फिर क्यों ना शअबानुल मुअज्जम के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन रब के करीब जाकर ये वजीफा पढ़ा जाए। आपने सजदे की हालत में आंखों में आंसू लिए रोते हुए या दल जलाल वल इकराम को पढ़ना है। या दल जलाल वल इकराम को हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सजदे की हालत में सिर्फ 11 बार या दल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या दल जलाल वल इकराम 2 बार हो गया, या दल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों 11 बार पढ़ने की देर है। आप सजदे की हालत में या दल जलाल वल इकराम पढ़ रहे होंगे, आप पर छमाछम रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाएंगी। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब और मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबी को पूछने पर आएंगे इंशाअल्लाह। और माह शअबानुल मुअज्जम के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। याद रखिएगा कि सजदे की हालत में आप रब के करीब तरीन हैं और या दल जलाल वल इकराम पढ़ने से खुद रब की रहमत जलाल में आ जाएगी। रब पूछेगा तो मांग क्या मांगता है। सजदे से सर उठाने में कितना वक्त लगता है। दोस्तों, सजदे से सर उठाने तक आपके नसीब और तकदीर बदल जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वो शुरू से एंड तक वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़िएगा और या दल जलाल वल इकराम पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, या दल जलाल वल इकराम पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। रब करीम की जात हर शय पे कादिर है। वो जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेकिन है कोई मांगने वाला जो आज एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूं ये शअबानुल मुअज्जम की आखिरी कबूलियत की दिन है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं, आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। पता नहीं अगला साल मौका मिले या ना मिले। आज का वजीफा पढ़कर मेरे भाइयों अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़कर रब को राजी कर लो। ये वजीफा मुकम्मल करते ही आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा कीजिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने रिस्क में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।